حوصلوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں. تو اللہ محمد کو کیا دے گا؟ 300 عربی گھوڑے، یعنی 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ. آخری چیز اس منتر کی، سہسترا دشونامہ 10,000 گائیں دے گا. گائے سے مراد یہ گائے نہیں، گائے کا مطلب گائے بہت سیدھا جانور ہوتا ہے، حقیقت میں سیدھا ہوتا ہے. گائے کے اوپر لوگ اسکولوں میں بچوں سے ایسے بھی لکھواتے ہیں، نبند لکھواتے ہیں، اور جب کوئی شریف انسان کی مثال دینا ہوتی ہے کہ تو وہ بہت شریف ہے بیچارہ، بالکل سیدھا ہے جیسے اللہ میاں کی گائے ہے. لوگ مثال دیتے ہیں ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے. گائے کا مطلب بہت سیدھا. اللہ محمد کو ماما کو 10,000 گائیں دے گا، مطلب اتنے سیدھے لوگ دے گا کہ جو محمد رسول اللہ کتنے آگیاکاری ہوں گے کہ نبی اگر ایک حکم دے دیں گے تو وہ مان لیں گے. جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ کو معلوم ہوگا جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی. 10,000 صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد، مکے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد، مکے پر اپنا نینترن جمانے کے بعد، مکے پر قبضہ کرنے کے بعد، مکے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گھستے ہیں. خانہ کعبہ میں گھستے ہی سب سے پہلے وہاں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو ہٹاتے ہیں. الرحیق المختوم پڑھیے شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی. آپ نے حضرت علی کا کاندھا چوائس کیا. حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر لیا. نبی اکرم کے ہاتھ میں چھڑی تھی. اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک بت کو ہٹاتے جاتے، ایک ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے. وہ بت زمین پر گرتا جاتا، ٹوٹتا جاتا. ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا. میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام. جب آپ نے خانہ کعبہ سے ان بتوں کو صاف کر دیا ہے اور خانہ کعبہ کو پاک کر دیا، رب کی توحید قائم ہو گئی، تو وہاں آپ نے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب آپ صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ سے باہر نکلتے ہیں، کافر ڈرے ہوئے. حضرت سعد کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا اے کافرو آج تیار ہو جاؤ تمہیں مارا جائے گا. اے کافرو تیار ہو جاؤ مرنے اور کٹنے کے لیے. تم نے ہمیں مارا، تم نے ہمیں مکے سے نکالا، ہماری زمین و جائیداد سے ہمیں بے دخل کیا، ہمارے بچوں کو تم نے قتل کیا، تم نے بہت ظلم کیے. آج انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ. جنہوں نے ہمارے بچوں کو مارا، ہمارے بڑوں کو مارا، آج ہم ان کو بھی قتل کریں گے. تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے. حضرت سعد کی زبان سے جملہ نکل گیا اليوم یوم الملحمہ. آج کا دن تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. ملحمہ لحم سے بنائیں. آج کا دن تو گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینے کا دن ہے. آج کا دن تو مارنے اور کاٹنے کا دن ہے. اے کافرو آج ہم تمہیں کاٹیں گے. اللہ کے نبی دوسری طرف بیٹھے ہیں، وہ کہتے نہیں نہیں اے کافرو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سعد غلط بول رہے ہیں. آج کا دن کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں ہے. آج کا دن کسی کو قتل کر دینے کا دن نہیں ہے. آج ہم کسی کو نہیں ماریں گے. بل اليوم یوم المرحمہ. آج کا دن تو رحم و کرم کا دن ہے. آج کا دن تو عفو درگزری کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے. آج کا دن تو ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے. نہیں نہیں تم بے فکر رہو، تم اسی مکے میں رہو گے، تمہیں کوئی نہیں مارے گا. ہاں لیکن اپنے جرموں کی معافی مانگ لو،
مجھے پتا چلنا چاہیے کہ کس نے کیا ظلم کیا تھا, کیا جرم کیا تھا. آؤ مجھ سے معافی مانگو, میں تم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک آیا, میں نے یہ جرم کیا, آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. دوسرا, میں نے فلاں کو قتل کیا, جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کیا. ایک اور شخص آتا ہے, آپ نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا محمد اگر نہ سنے تو بہتر ہوگا. نہیں مجھے بتاؤ, آج میں سننا چاہتا ہوں. کہا اے اللہ کے نبی, آپ کی بیٹی زینب اونٹنی پر سوار تھی, ان کے پیٹ میں حمل تھا, آپ مدینے میں تھے اور آپ کے داماد علی آپ کی بیٹی کو مدینے کی طرف لے کر جا رہے تھے. بیٹی زینب کے پیٹ میں بچہ تھا. میں نے تیر اونٹنی کو مار کر زخمی کرنا چاہا, لیکن غلطی سے وہ تیر زینب کے پیٹ میں لگ گیا تھا. زینب کا پیٹ پھٹ گیا تھا, اس کے پیٹ کا بچہ زمین پر گر گیا تھا. اور اسی حال میں علی اپنی سالی کو, آپ کی بیٹی زینب کو مدینے لائے. پیٹ کا بچہ ضائع ہو چکا تھا. جب زینب کو ہوش آیا اور اس کو پتا چلا کہ میرے پیٹ کا بچہ نہ رہا, تو آپ کی بیٹی زینب اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی, ان کا انتقال ہو گیا. اے اللہ کے نبی, میں آپ کی بیٹی زینب کا قاتل ہوں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ہبار, میری بیٹی کی یاد دلا دیا آج تو نے. میں نے ہی اپنے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو دم توڑتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے ان ہاتھوں میں اپنی بیٹی کو لیا اور اس کی آخری سانسیں اسی حال میں نکلی کہ اس کو صدمہ تھا کہ میرے پیٹ کا بچہ ضائع ہو گیا. لیکن اے ہبار, میں وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. او میری بیٹی کے قاتل, او میری بیٹی زینب کے قاتل, جا اے ہبار, جا ہبار, میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا. اے ہبار, میں نے تیرا خون بھی بخش دیا. اے ہبار, جا میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جا, میں نے تجھے بھی چھوڑ دیا. اسی محفل میں معافی مانگنے والی ایک عورت آتی ہے, نام ہے اس کا ہندا. کہتی ہے اللہ کے نبی آپ تو مجھے جانتے ہی ہیں. آپ نے کہا تم ہندا ہو؟ ہاں. اے ہندا, تیرا جرم تو بہت بڑا ہے. میرے چچا حمزہ کا تو نے پیٹ پھاڑا. میرے چچا حمزہ کے قتل کے بعد تو نے اس کی ناک کاٹی, تو نے اس کا کان کاٹا, تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی, اور ان تینوں میں دھاگا ڈال کر تو نے اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا. میری چچا کی لاش کا تو نے غسلہ کیا ہے. تو نے میرے چچا حمزہ کی زبان کاٹی, ناک کاٹی, کان کاٹا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا. اس پر بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو تو نے میرے چچا کا پیٹ پھاڑا, پیٹ سے کلیجہ نکالا, اس کلیجے کو کاٹا اور اپنے دانتوں سے نوچا, اور اس کلیجے کو تو نے دانتوں سے چبایا. جب تیرے دل نے اس کو حلق کے اندر, پیٹ کے اندر لے جانا گوارا نہ کیا, تو اپنے دانتوں سے کچا چبا کر تو نے زمین کے اوپر تھوک دیا. اے ہندا, تو نے میرے چچا کے ساتھ اتنا بھیانک اور خطرناک سلوک کیا, لیکن میں آج تجھ سے بھی بدلہ نہ لوں گا. اے ہندا, جا, میں نے تجھے بھی معاف کر دیا. اے ہندا, لیکن ایک گزارش ہے, میرے سامنے مت آنا, میں بھی انسان ہوں, میرے پاس بھی دل ہے. جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جائے گی. جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے اپنے چچا کا یہ مسئلہ کیا ہوا, یہ بگڑا ہوا اور ان کی لاش کے ساتھ یہ سلوک جو تو نے کیا وہ میرے سامنے آ جائے گا. اے ہندا, آئندہ میرے نظروں کے سامنے مت آنا. اے ہندا, جب تو میری آنکھوں کے سامنے آئے گی تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جائے گی. یہ کہہ کر آپ نے ہندا کو بھی معاف کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہندا بعد میں اسلام لے آتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ نے ایک ایک کر کے سب کو معاف کر دیا. جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے تھے کہ آج میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا, تو یہ 10,000 صحابہ اتنے سیدھے تھے کہ خاموش ہو کر کہنے لگے آپ کا فیصلہ سراہوں پر, جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے تسلیم ہے, جو آپ نے فیصلہ کر دیا وہ مجھے قبول ہے. میں اپنے ماں باپ کا, میں اپنے بیٹوں کا, اپنی اولاد کا میں بھی بدلہ نہ لوں گا. میرے بھائیوں, 10,000 گائے سے مراد ایسے 10,000 صحابہ جو نبی اکرم پر اپنی
اپنی جان نچھاور کریں گے اور ان کے حکم کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر لیں گے. یہ 10,000 گائے سے مراد یہ ہے. تو 100 سونے کے سکوں سے مراد اصحاب صفہ، 10 ہار سے مراد عشرہ مبشرہ، 300 گھوڑوں سے مراد 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ، 10,000 گائےوں سے مراد مکے میں 10,000 صحابہ کا وہ لشکر جو جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیا. یہ پورا کا پورا منتر صرف محمد رسول اللہ پر فٹ اترتا ہے، پورا اترتا ہے. اس کے علاوہ اس منتر کے مطابق ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیتا. جہاں تک ناموں کی بات ہے، پہلا نام محمد، تو لفظ محمد بھی ایسے ہی ویدوں میں آیا ہے. اگیان ہیتو کرت موہ مدانتھکارم ناشم ودھایت ہتدودیت وویکا. محمد بھی آ گیا. چلیے نراشن سے اگر آپ کو پسند نہیں نام کہاں ہے تو نام بھی آ رہا. محمد اگیان ہیتو کرت محمد ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم. ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ محمد اندھکارم ناشم ودھایم ہتدودیت وویکا. محمد آئیں گے اس دھرتی پر، محمد آئیں گے. محمد اندھکارم ناشم، دھرتی پر اندھیرا ہوگا وہ اس اندھیرے کو ناش کر دیں گے. دھرتی پر اندھیرا ہوگا اس اندھیرے کو مٹائیں گے. محمد اندھکارم ناشم. محمد کے آنے کے بعد اندھیرا مٹے گا. آپ کو نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا؟ اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہو تو میں دکھاؤں آپ کو. اتنا اندھیرا تھا محمد الرسول اللہ کے آنے سے پہلے کہ لوگ شراب میں اتنے مست تھے کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں اپنے بچے کو دودھ کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی، پانی کا قطرہ منہ میں نہیں ڈالتی تھی. بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا تھا تو شراب کے قطرے اور شراب کی بوندیں اس بچے کے منہ میں ڈالی جاتی تھی اور اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ میں نے اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد شراب کے قطرے پلائے. ان کی گھٹی میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی. جوا اتنا زیادہ کھیلا جاتا تھا کہ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیا کرتے تھے، اور مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. پڑھیے زاد المعاد اللہ نے اپنے قیم کی. اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو جوان بیٹی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. زناکاری عروج پر تھی، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا، 4 سال تک پوستا تھا، بڑا کرتا تھا، اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کو ہم دفن کریں گے. ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ. ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی. ظالم اور شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں. نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا وہ تیار ہوتا تھا، اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی. بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی. پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی. پھر یہ مٹی ڈالتا، جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی، لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا. وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا. پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچے
بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی تب تک وہ نہیں آتا، اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا، شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ اس سے زیادہ شقی القلبی کیا ہوگی، اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا، اس سے زیادہ اندھیرا کیا ہوگا۔ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا، بتایا لڑکی ہے، صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی، نہیں صاحب ایبارشن کرا دو۔ لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھرون کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یہ اپرادھ ہے، لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، پیٹھ کے پیچھے، سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ بچے گرائے جا رہے ہیں، ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں۔ 3 لڑکیاں ہیں، چوتھی بھی پیٹ میں بچی ہے، نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو۔ یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گر گڑاؤ رب کے سامنے، اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ، ورنہ جرم بہت بڑا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گرب کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ایبارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ایبارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا
جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت حد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کو لے کر آئی گا، اب تو پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اس بچے کے ہاتھوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے، مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا۔ اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا، تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو۔ قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو، حمل ٹھہر گیا، رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا، اب آپ بچے کو نہیں گرا سکتے ہیں، ایبارشن نہیں کرا سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی، وہ مجبوری کی ایک الگ کنڈیشن ہے۔ لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے، یہ چوتھی بھی میری بیٹی، ہم جہیز کہاں سے لائیں گے؟ نہیں، گرا دو، اب نہیں چاہیے مجھے، صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی، عذاب کی مستحق۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا، پڑھیے بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا، اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا۔ شادی کر کے لایا، ودا کر کے لایا، رخصتی کر کے لایا، گھر میں لایا، لیکن نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ لڑکا، وہ پتی، وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی اس کے ساتھ زنا کرو۔ اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی، تب پتا چلتا تھا حاملہ ہو گئی، تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ بتائیے، ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے، اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو، تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں، اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں۔ آج بھی یہ پرچلن ہے، اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے مشین کے پاس آتا ہے، وہ گرو گھنٹال جو بنا بیٹھا ہے ننگا، جب بابا کی شرمگاہ کے پاس آتا ہے وہ دودھ اوپر سے، تو اس کو کٹورا لگا کے ایسے بھر لیتی ہیں، اور وہ دودھ گربھوتی عورتوں کو پلایا جاتا ہے، حاملہ عورتوں کو پلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ اندازہ لگاؤ، مشین کے پاس سے آیا ہوا دودھ اور کٹورے میں بھرا گیا ہو وہ دودھ جب گربھوتی عورت پیے گی تو بچہ کتنا شریف پیدا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کی شرافت کا حال کیا ہے، یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہوتا تھا۔ نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا، نکاح کا دوسرا طریقہ عرب کے اندر یہ تھا کہ ایک ہی عورت کے پاس 3 سے اوپر اور 10 تک لوگ، 10 سے زیادہ نہیں، 10 تک لوگ آتے تھے۔ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 10 بھی، 10 سے زیادہ نہیں۔ اس عورت کے پاس پورے سال جاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ ان 10 کو، جتنے لوگ اس کے پاس آئے، وہ سبوں کو بلاتی اور کہتی کہ تمہارا معاملہ تو معلوم ہے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم بھی ہمارے پاس آئے، تم نے بھی ہم سے ملاقات کی، تم نے بھی ہم بستری کی، تم نے بھی ہمارے جسم سے کھلواڑ کیا، سب
تمہیں تو معلوم ہے نا؟ سب کہتے ہاں. مجال نہیں تھی کہ نہ آئے کوئی, آنا پڑتا تھا. یہ سماج کا نیم تھا, آنا پڑتا. جتنے لوگوں نے اس عورت کے ساتھ جمع کیا, ہم مستری کی, زنا کے, سب آتے. وہ عورت کہتی اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے, سب خاموش بیٹھے رہتے. اس عورت کو اختیار ہوتا, وہ بچہ اٹھاتی اور ان لوگوں میں سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زنا کیا, اپنا بچہ جس کی گود میں ڈال دیتی. یہ اس کی بیوی مان لی جاتی, وہ اس کا پتی مان لیا جاتا, اور اس کا بچہ وہی مان لیا جاتا جس کی گود میں ڈال دیا یہ اسی کا بچہ ہے. یہ شادی کا دوسرا طریقہ تھا عرب کے اندر. بس تیسرا طریقہ اور سن لو. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ گنتی کی کوئی تعداد نہیں تھی. عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی. ہری جھنڈی کا مطلب پورے سال جو ان کے پاس آنا چاہے. یہ اس علاقے میں طوائف میں شمار نہیں ہوتی تھی, لیکن کام طوائف والا تھا. پورے سال آنے والے کسی آدمی کو منع نہیں کرتی تھی. 9 مہینے 10 مہینے کے بعد جب اس عورت کی کوکھ سے بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے ملے سب کو بلاتی, اور مجال نہیں کہ کوئی نہ آئے, سب کو آنا پڑتا. سب کو لائن سے بٹھا دیتی. خانہ کعبہ جو پہلے ان کے ہاتھ میں تھا, وہاں قیافہ شناس کو بلایا جاتا. وہ آتا اور اس سے کہا جاتا کہ اس بچے کی شکل دیکھو, ان لوگوں میں سے کس سے سب سے زیادہ مل رہی ہے. وہ دیکھتا, چیک کرتا, اور اتنے لوگوں میں جس آدمی سے اس بچے کی شکل سب سے زیادہ مل رہی ہوتی, قریب ہوتی, یہ اس کی گود میں بچہ ڈال دیتا اور اس عورت کو اس کے ساتھ بھیج دیتا. یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا. محمد اندھکارم ناشم, محمد آئیں گے تو اندھیرا ناش کر دیں گے. اب دیکھیے اسلام جب آتا ہے تو زمانے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے جاتے ہیں, اور اسلام نے عورت کو اتنی عزت دے دی کہ اب نکاح کے لیے جب بیٹھ گیا دولہا, پہلی بات تو بارات کا تصور ہے نہیں, اب آ گئی تو بیٹھ گیا, تو پہلے لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا, پہلے لڑکی کا ہوگا. ایک وکیل 2 گواہ لڑکی کے پاس جائیں گے, اس سے پہلے اجازت لیں گے, تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ دستخط کرے گی رجسٹر پر, اور اس کا دستخط ہی یہ مان لیا جائے گا کہ اس کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد لڑکے کا نکاح. یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. زبردستی کوئی کسی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے. کچھ جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں, لڑکی کا نکاح کرنے گئے تو وہاں کہتے ہیں ہاں بیٹا فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح ہو رہا ہے, تم نے قبول کیا؟ وہ بیٹھی ہے بیچاری شرم کی وجہ سے, اور یہ زبردستی, ارے بولو بیٹا کیا, وہ شرما رہی ہے. اب بار بار کہلوا رہے ہیں بولو کیا, اب وہ بیٹھی ہے بیچاری. اب اس کی سہیلیاں بھی اس سے کہہ رہی ہیں بول دے, ہاں ہاں بول دے. ارے جاہلو, زندگی بھر جاہل ہی رہو گے, پاگل رہو. جب حدیث میں ہے اذنها سماتها, اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے, تو کیوں زبردستی اس سے کہلوا رہے ہو؟ کواری ہے, باقرہ ہے, غیر شادی شدہ ہے, اس کا زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. ایک بار آپ اس سے پوچھئے کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے, کیا تم اس لڑکے کے ساتھ نکاح تمہیں قبول ہے؟ بس ایک بار اس سے پوچھئے, وہ خاموش ہو جاتی ہے, وہی اس کی اجازت ہو گئی. مت پوچھواؤ زبردستی. وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ راضی ہے. شرمیلی ہوتی ہیں لڑکیاں, نہیں بولیں گی جلدی, اس لیے بلواؤ نہیں زبردستی. وہ خاموش ہے, سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی. رجسٹر بڑھاؤ اور کہہ دو کہ دستخط کر دو. پڑھی لکھی ہے تو دستخط کر دے, نہیں پڑھی لکھی ہے تو انگوٹھا لگا دے. ہو گیا نکاح, اس کی اجازت ہو گئی, اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. پھر لڑکے کے پاس آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھائیے. اسلام نے یہ اجازت, یہ عزت دی ہے لڑکی کو. لڑکے والے کو پیغام بھیجنا پڑے گا لڑکی والے کے پاس. آج کل تو لٹس ہو رہی ہے. لڑکیوں کے ماں باپ پہلے ہی ہاں یہ لڑکا اچھا ہے, ان کے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے بھائی میری بیٹی آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح. لڑکیاں والے آج جا رہے ہیں, جبکہ لڑکی والوں کو حق, ٹھیک ہے جا رہے ہیں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, اجازت ہے, جا سکتے ہیں, لیکن اسلام لڑکے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے سے رشتہ مانگیں, لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائیں, ان سے لڑکی طلب کریں. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, آئے لڑکی
के लिए आए, तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आए और उस लड़के का अखलाक तुम्हें पसंद हो, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें पसंद हो, फज़व्विजू, तो अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। इनकार मत करो। अगर नमाजी है, रोजदार है, बाअखलाक है, कमाता है, आपकी बेटी को खिलाने पिलाने की ताकत रखता है, बस इतना देख लो, अगर उसकी दीनदारी, उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए तो अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दो। उस दीनदार लड़के का पैगाम ठुकराओ मत, उसको अपने घर से मायूस मत जाने दो, अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। अगर दीनदार लड़के के साथ तुमने अपनी बेटी का निकाह नहीं किया, इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, अगर नमाजी और दीनदार लड़के की आंखों से आंसू बह गए, उसका पैगाम तुमने ठुकरा दिया और लड़की का अपनी बेटी का निकाह उसके साथ नहीं किया और उसके रिश्ते को अगर भगा दिया या नहीं किया, तो जमीन में फितना फैल जाएगा। इल्लम तफअलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना देखोगे, व फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद। आज देख लो तलाकों की कितनी नौबतें हैं, क्योंकि हमने जेंटलमैन देखा है, हीरो देखा है, जमीन और जायदाद वाला देखा है, दीनदार नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तलाक के केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और तलाक के केस 3 करोड़ की तादाद में है। तलाक के केस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में हैं, और इन 3 करोड़ तलाकों में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस हैं। सिर्फ मुस्लिम औरतें और मुस्लिम मर्दों के केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप आइडिया लगा सकते हैं, मुसलमानों की तादाद तो हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है, सब मिलाकर 3 करोड़ तलाक के केस पेंडिंग में, और 3 करोड़ में 2 करोड़ से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के केस। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों ने दीनदारी देखना शुरू नहीं किया है, दीनदारी को देखना छोड़ दिया है। चाहे लड़के वाले हों, लड़की में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, लड़की वाले लड़कों में दीनदारी नहीं देख रहे हैं, इसलिए तलाकों पर नौबतें आ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है और दर्द सर है। इसको हमारे समाज और सोसाइटी को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी का नाम मोहम्मद भी आ गया, अंधेरे को नाश करेंगे, और आपने अंधेरे को नाश कर दिया। मुझे बोलते हुए पूरा 2 घंटा हो गया है, मैं आपसे रुखसत होता हूँ। रुखसत होने से पहले की इल्तिजा करता हूँ, मैं 2 मिनट इस स्टेज पर बैठूंगा। 2 मिनट में आप इस इदारे का जो ताउन मेरे हाथ में करना चाहें आप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि जर्जी साहब से मुसाफा कर लें,